الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ کو جتنا ٹائم ملے گا مکہ المکرمہ میں حج کے تاریخ کا انتظار کرنا ہے 8 ذی الحجہ کا. اس بیچ میں خوب طواف کریں, خوب عمرے کریں, اپنے والدین کے نام سے, اپنے بزرگوں کے نام سے عمرہ کریں, اپنے اجداد کے نام سے عمرہ کریں, ان کے نام سے طواف کریں. لیکن جب حج کی تاریخیں نزدیک آئیں تو عمرے اور طواف بند کریں. عمرے بھی کم کریں, طواف بھی کم کریں, کیونکہ وہاں آپ کو حج کے دنوں میں بڑے کام کرنا ہے. اس لیے اپنی باڈی میں اپنی انرجی کو بچا کے رکھیں. جس طرح میں نے بتایا, جب حج کی تاریخیں نزدیک آئیں گی اس سے قریب 4 یا 5 دن پہلے آپ کی بلڈنگ کے نوٹس بورڈ پر ایک نوٹس لگا دیا جائے گا کہ آپ کی بس کتنی تاریخ کو کتنے بجے آپ کی بلڈنگ سے آپ کو لے کے مینا جائے گی. یہ کم سے کم 4 یا 5 دن پہلے آپ کی بلڈنگ کے نوٹس بورڈ پہ ایک نوٹس لگا جائے گا. مقررہ وقت پر غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر احرام باندھ کر اپنا سامان لے کر نیچے کاؤنٹر پر آ جائیں. وہاں آپ کو بس مل جائے گی. کوشش کریں کہ جو مولم کی بس ہے اسی سے آپ جائیں. اگر آپ پیدل چلے جاتے ہیں بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ کی بلڈنگ مینا, مکہ سے مینا, آپ عزیزیہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں. گرین تو اس بار ہے ہی نہیں, ہر آدمی عزیزیہ میں ٹھہرا ہوا ہے. صرف 2 کلومیٹر پر مینا ہے. 2.5-3 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے عزیزیہ سے. لیکن کوشش کریں کہ آپ ان کی گاڑی سے جائیں, وہ آپ کو آپ کی بلڈنگ میں پہنچائیں گے, خیمے میں پہنچائیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ عمرہ کے 2 فرض اور 2 واجب. پہلا فرض نیت کے ساتھ احرام باندھنا, تلبیہ پڑھنا. دوسرا فرض کعبۃ اللہ کا طواف کرنا. 2 واجب, پہلا واجب صفا مروہ کی صحیح اور بالوں کا کٹوانا. یہ 4 کام ہوتے ہیں عمرہ کے. یہ بتایا میں نے آپ کو. حج کے لیے آپ کو 10 کام کرنے ہیں, 3 فرض اور 7 واجب. پہلا فرض تو وہی ہے جو عمرے کا تھا, نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا. میں نے کہا تھا تلبیہ عمرہ میں بھی فرض ہے, حج میں بھی فرض ہے. اگر فرض آپ کا چوک گیا قضا لازم, واپس جائیے میقات پہ, احرام باندھیے, واپس آئیے. فرض چوک گیا قضا لازم, اور اگر واجب چوک گیا دم لازم. دم یعنی قربانی. وہ بھی یہ نہیں کہ جیسے آ گئے وہاں سے ہندوستان میں آ کے قربانی کر دی. نا, مکہ المکرمہ میں حدود حرم میں ایک جانور کی قربانی 16,500 کی پینلٹی. صحیح کہہ رہے ہیں حاجی صاحب, کیلکولیشن کر کے بیٹھے ہیں. اس لیے دھیان رکھنا, نہ فرض چوکے نہ واجب چوکے. تو پہلا فرض میں نے بتایا وہی نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا. دوسرا فرض وقوف عرفہ, یعنی عرفات میں وقوف کرنا, ٹھہرنا. چاہے زوال کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک احرام کی حالت میں, چاہے 1 لمحے کے لیے بھی آپ ٹھہریں, لیکن وہ ٹھہرنا فرض ہے. یہ نہیں کہ آپ چلتے جا رہے ہیں, کراس ہو گیا, آپ چلتے جا رہے ہیں, 1 لمحے کے لیے آپ ٹھہرے اور آگے بڑھ گئے, حج ہو جائے گا. ٹھہرنا فرض ہے, وقوف کرنا فرض ہے. حج کیا ہے؟ ابھی تک آپ حاجی نہیں ہوئے. حج کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک احرام کی حالت میں حج کی نیت سے, احرام کی حالت میں حج کی نیت سے 1 لمحے کا بھی آپ کا اگر ٹھہراؤ ہو گیا عرفات کے میدان میں تو آپ حاجی ہیں.
تو پہلا فرض نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا، دوسرا فرض وقوف عرفہ، اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت کرنا. یعنی جب آپ شیطان کو کنکری مار لیں گے، آگے جا کے قربانی کر لیں گے، بال کٹوا لیں گے، پھر آپ شیطان کو کنکری مار کو طواف کرنے کے لیے جائیں گے، اسے کہتے ہیں طواف زیارت. وہ طواف زیارت فرض ہے، چوکنا نہیں چاہیے. 3 فرض ہو گئے. 7 واجب. پہلا واجب مینا میں ٹھہرنا، دوسرا واجب مزدلفہ میں ٹھہرنا، تیسرا واجب شیطان کو کنکری مارنا، چوتھا واجب قربانی کرنا، 5واں واجب بال کٹوانا، 6واں واجب طواف زیارت کی صحیح کرنا. جو طواف زیارت کا فرض ادا کرنے گئے تھے آپ، اس کے بعد میں آپ کو صحیح بھی کرنی ہے. صفا مروہ کی صحیح کرنا واجب ہے، اور ویسے ہی صحیح ہوگی جیسے میں نے طواف کے ٹائم پہ بتائی تھی، عمرہ کے ٹائم پہ. اور 7واں واجب جب آپ مکہ چھوڑیں تو طواف وداع کرنا. یہ ٹوٹل 10 کام آپ کو کرنے ہیں حج کے لیے. انشاءاللہ 8 ذی الحجہ کو آپ کی بس آپ کو مینا لے کے جائے گی. مینا میں کپڑے کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں میں ٹینٹوں میں آپ کو ٹھہرایا جائے گا. ایئر کنڈیشن خیمے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ خیمے ایسے ہیں کہ جس میں عورتوں اور مردوں کو ایک ساتھ ٹھہرایا جائے گا. آپ کی بیروانی بھی آپ کے ساتھ رہے گی. لیکن کچھ خیمے ایسے ہیں جہاں عورتیں الگ ہوتی ہیں، مرد الگ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو ان خیموں میں ٹھہرایا جائے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کھوئے گا نہیں وہاں پر. صبح فجر کی نماز مکہ میں پڑھنے کے بعد آپ کو بس کے ذریعے مینا پہنچا دیا جائے گا اور اپنے خیمے میں ٹھہرا دیا جائے گا. یہاں مولم کی طرف سے آپ کو کھانا ملے گا، چائے کے ٹائم پہ چائے ملے گی، ناشتہ ملے گا. یہاں آپ کا کوئی کام نہیں ہے. 8 ذی الحجہ کو آپ کا مینا میں کوئی کام نہیں ہے، صرف آپ کو 4 نمازیں پڑھنی ہیں. 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 4 نمازیں آپ کو مینا میں پڑھنی ہیں 8 ذی الحجہ کو. باقی کوئی کام نہیں ہے. آپ فری ہو، فالتو ہو تو خیمے سے باہر نکلو، اپنے خیمے کی لوکیلٹی دیکھ لو کہ میرا خیمہ کس جگہ پر واقع ہے، اس کے پاس میں کون سی بلڈنگ ہے. خیموں کے آس پاس سعودی گورنمنٹ نے بڑے بڑے پلر لگا رکھے ہیں. ان پلر پہ نمبر لکھا ہوا ہے. وہ 3-3 کلومیٹر دور سے نظر آ جاتے ہیں پلر، اتنے بڑے بڑے پلر. آپ وہ نمبر نوٹ کر لیں کہ 61 نمبر کے برابر میں میرا خیمہ ہے، 40 نمبر کھمبے کے برابر میں میرا خیمہ ہے. وہ نوٹ کر لیں اپنے دماغ میں. ایک تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کی خیمہ کہاں پر ہے، ورنہ ہو جائیں گے. دوسری بات یہ دیکھ لیں کہ کل آپ 10 ذی الحجہ کو جب شیطان کو کنکری مارنے جائیں گے تو اس کا راستہ کدھر سے ہے، یہ چیک کر لیں. کوئی کام تو ہی نہیں ہمارے پاس، خالی نمازی تو پڑھنی ہے. یہ چیک کر لیں کہ شیطان کی طرف جو راستہ جا رہا ہے جمرات کی طرف، وہ کون سا ہے. تو آپ کو یہ کام کرنا ہے، وہ کوئی کام نہیں ہے. 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز آپ کو مینا میں پڑھنی ہے. تو 5 نمازیں ہو گئی بھائی. 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آپ نے مینا میں پڑھی، اور 9 ذی الحجہ کو فجر آپ کو مینا میں پڑھنی ہے. کوشش کریں کہ مولم کی بس سے عرفات کی طرف آپ روانہ ہوں. آج بڑا اہم دن ہے. یہ وہ دن ہے جس کے لیے آپ نے 3,78,000 روپئے خرچ کیے ہیں. بڑا اہم دن ہے آج کا. کوشش کریں کہ مولم کی بس سے جائیں، کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ جائیں گے تو وہ عرفات کے میدان میں بھی آپ کو خیمے میں ٹھہرائے گا، جہاں آپ کو چھت بھی ملے گی،
جہاں پینے کا پانی بھی ملے گا، جہاں آپ کو چائے ناشتہ بھی ملے گا۔ اگر آپ پیدل گئے تو پھر آپ کو کوئی خیمہ نہیں ملے گا، پورا دن آپ کو 53 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی میں کھلے آسمان کے نیچے گزارنا ہے۔ حالانکہ بہت دور نہیں ہے عرفات سے، عرفات کا میدان مینا سے 7 کلومیٹر کی دوری ہے بس، 3.5 کلومیٹر پہ مزدلفہ اور 3.5 کلومیٹر پہ عرفات، بہت بھی دور نہیں ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ مغرب کی بس سے جائیں، انشاءاللہ آپ کو ظہر سے پہلے آپ کو زوال سے پہلے مینا پہنچنا ہے، وہاں عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد خوب گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ یہاں مانگی گئی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ جو ٹائم ہو نماز کا تو وہاں جو عرفات کے میدان میں مسجد ہے اسے مسجد نمرہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ مسجد نمرہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کے پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ مسجد نمرہ میں ہیں تو ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کے پڑھیں گے، حج کا خطبہ سنیں گے۔ اگر آپ مسجد نمرہ میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کھلے میدان میں ہیں یا اپنے خیمے میں ہیں یا اپنی الگ جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ظہر کے ٹائم پر ظہر، عصر کے ٹائم پر عصر کی نماز پڑھیں۔ جو وقت بچتا ہے خوب نوافل پڑھیں، خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کھڑے ہو کے آسمان کی طرف رخ کر کے دعائیں کریں۔ بڑی مقبولیت کی جگہ ہے، بڑی مقبولیت کا مقام ہے۔ یہاں سے جب آپ رہیں گے تو اس بیچ میں آپ دیکھیں گے کہ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پر سفید رنگ کا ستون بنا ہوا ہے، اسے جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ وہاں دیکھیں گے کچھ لوگ چڑھے ہوئے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، نوافل ادا کر رہے ہوں گے۔ کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ جبل رحمت پر کھڑے ہو کے نمازیں پڑھو، آپ نماز کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ جبل رحمت وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ کہا تھا۔ لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے خطبہ کہا ہو، کیونکہ اتنا اوپر چڑھ کے اگر کچھ آواز دے گا یا بات بولے گا تو نیچے تک تو آواز ہی نہیں جائے گی۔ یہ جبل رحمت کے نیچے جو بڑے بڑے کالے پتھر رکھے ہوئے ہیں، یہاں آپ نے اپنی اونٹنی مبارک کو باندھا تھا اور ان پتھروں پہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا تھا۔ وہ عظیم خطبہ جس کی مثال نہیں ہے دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ پوری دنیا مانتی ہے، چاہے اقوام متحدہ ہو، چاہے سلامتی کونسل ہو، چاہے ماؤ کا انقلاب ہو، چاہے فرانس کا انقلاب ہو، کہتے وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی۔ یہ نہیں مانتے کہ ہم ان کا خطبے سے چرایا ہے ہم نے۔ وہ عظیم خطبہ اس جگہ پہ لیا گیا، کہا گیا۔ یہ اہمیت ہے اس جگہ کی، میں نے اہمیت بتائی ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے 2 نفلیں پڑھو۔ یہاں آپ کو مغرب کے وقت تک ٹھہرنا ہے، عرفات کے میدان میں سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا ہے، اس سے پہلے مت نکل جانا عرفات سے باہر، ورنہ آپ کا حج خارج ہو جائے گا۔ سورج غروب ہونے تک، مغرب تک آپ کو وہاں ٹھہرنا ہے۔ پہلے توپ داغی جائے گی سعودی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے، وہ توپ سے یہ اعلان کریں گے کہ امیر حج نے عرفات چھوڑ دیا ہے۔ اس توپ کی آواز سننے کے بعد آپ نکلنا شروع کریں گے عرفات سے باہر۔ جس طرح سے یہاں پر رمضان کے مہینے میں مؤذن اپنا روزہ پہلے کھول لیتا ہے، مغرب کی اذان بعد میں دیتا ہے، اور اس اذان کی آواز کو سن کے آپ روزہ کھولتے ہیں، اسی طرح سے پہلے امیر حج نکلتا ہے تو بعد میں داغی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ
مغرب کے وقت آپ عرفات کا میدان چھوڑ دیں گے. یہاں آپ کو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وقت ہو گیا لیکن چھوڑ دو عرفات کا میدان, مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گیا. وہاں 3.5 کلومیٹر کی دوری پر مزدلفہ کا میدان ہے, چٹیل میدان ہے. پوری رات آپ کو یہاں گزارنی ہے پیدل چل کر. یہاں آپ کو سعودی ایڈمنسٹریشن یا مولم کی طرف سے کوئی سویدھا نہیں دی جائے گی. مزدلفہ میں زمین پہ آپ کو اپنی چادر بچھا کے رات گزارنی ہے. یہاں آپ کو 70 کنکریاں چننی ہیں. یاد رکھیے کنکری چنے کے سائز کی ہونی چاہیے, اتنی چھوٹی بھی نہیں کہ وہ اپنے ٹارگیٹ پہ نہیں پہنچے, اور اتنی بڑی بھی نہیں کہ آپ کا نشانہ چوٹ گیا, کسی کے سر پہ پڑ گئی تو اس کا ماتھا ٹوٹ گیا. اتنی بڑی بھی نہ ہو, چنے کے سائز, اتنی بڑی کنکری بین لیں. سعودی ایڈمنسٹریشن ڈھیریاں لگا دیتا ہے کنکریوں کی. یہیں صحیح اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی تھیلی بنا کے لے جائیں کپڑے کی, اس میں بین کے رکھ لیں 70 کنکریاں. یہ 70 کنکریاں چننی ہیں. یہاں پہنچتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو آپ کو مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنی ہیں. پہلا کام تو آپ کو یہ کرنا ہے مزدلفہ کے میدان میں. یہاں آپ مغرب کی قضا نہیں پڑھیں گے, یہاں مغرب پڑھیں گے. چاہے رات کو 10 بجے پہنچیں, 11 بجے پہنچیں, 12 بجے پہنچیں, مغرب پڑھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا حاجیوں کو بہت بڑا انعام ہے. ورنہ مغرب کا ٹائم اتنا نہیں ہوتا, 40 اونٹ نکل جائیں بس, اتنا ٹائم ہے مغرب کا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ اتنی دور سے چل کے آ رہا ہے, اس کے لیے قضا کروں گا نماز. آپ کو مغرب پڑھنی ہے, قضا نہیں پڑھنی. اور پڑھنے کا طریقہ ملا کے پڑھنی ہے. پہلے مغرب کے 3 فرض, پھر عشاء کے 4 فرض, پھر مغرب کی سنتیں, پھر عشاء کی سنت, ملا کے پڑھنی. جو وقت ملے اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے دعائیں کریں, نوافل پڑھیں, عبادتیں کریں. آج کی رات بھی بڑی مقدس رات ہے. آج بھی یہاں مانگی گئی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس وقت کی قدر کریں, اس کو ضائع نہ جانے دیں. جب تھوڑی دیر ریسٹ بھی کر لیں, کچھ سو بھی جائیں, کیونکہ کل 10 ذی-الحجہ کو آپ کو بہت کام کرنا ہے. اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی, سوئے نہیں, تو آپ کو کل دقت آئے گی کام کرنے میں. تھوڑی دیر ریسٹ بھی کر لیں. صبح فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد کنکریاں بیچ لیں, 70 کنکریاں, اور یہ لے کے مینا کی طرف روانہ ہوں, آپ کے خیمے کی طرف واپس.